ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں نے میر جعفر جیسے غداروں کو ساتھ ملا کر 1757 کی جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ سے بنگال چھین کر پورے ہندوستان پر 180 برس حکومت تو کی، لیکن آج بھی دنیا سراج الدولہ شہید کو اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے مر مٹنے والا حریت پسند مانتی ہے، جبکہ غاصب انگریز اور اس کے ساتھ ہی ذلت اور نفرت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ شہید بنگال کے آخری آزاد نواب تھے۔ جنگ پلاسی کے بعد ان کا دور ختم ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہو گئی۔ بنگال کے بعد قریباً پورا جنوبی ایشیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط میں آ گیا۔ سراج الدولہ اپریل سن 1756 میں اپنے نانا کی وفات کے بعد نواب آف بنگال بنے۔ اس وقت ان کی عمر محض 23 برس تھی۔ سراج الدولہ سن 1733 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام زین الدین احمد خان اور والدہ کا نام امینہ تھا۔ جس دن سراج الدولہ پیدا ہوئے اسی دن ان کے نانا کو بہار کا ڈپٹی گورنر بنا دیا گیا۔ سراج الدولہ کی پرورش نواب کے محل میں کی گئی اور یہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ ان کی تربیت ایسے کی گئی جس طرح نوابوں کی جاتی ہے۔ سن 1746 میں سراج الدولہ نے مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے اپنے نانا علی وردی کے ساتھ فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ سراج کو قسمت کا دھنی قرار دیا گیا۔ نانا کے دل میں سراج کے لیے بہت محبت تھی۔ مئی سن 1752 میں علی وردی خان نے سراج کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ علی وردی خان 10 اپریل سن 1756 کو 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سراج الدین کا نواب بننا ان کی خالہ مہر النساء بیگم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اسی طرح میر جعفر اور ان کے کزن شوکت جنگ نے بھی سراج الدولہ کی نامزدگی کو پسند نہیں کیا۔ سراج الدولہ نے تخت نشین ہونے کے بعد حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے میر جعفر کی جگہ میر مدن کو بخشی مقرر کیا۔ اس سے پہلے یہ عہدہ میر جعفر کے پاس تھا۔ اسی طرح سراج الدولہ نے شوکت جنگ اور اپنی خالہ مہر النساء بیگم سے بھی نجات حاصل کر لی۔ مورخین کا ماننا ہے کہ سراج الدولہ اس حقیقت سے بخوبی آشنا تھے کہ برطانیہ اس خطے کو اپنی نوآبادی بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بنگال میں غاصب برطانوی فوج کی موجودگی کو پسند نہیں کیا۔ اس فوج کی ترجمانی ایسٹ انڈیا کمپنی کر رہی تھی۔ وہ بنگال کے معاملات پر مبینہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی مداخلت پر سخت ناراض تھے۔ وہ اس بات پر بھی ناراض تھے کہ ان کے کچھ اپنے آدمی انہیں تخت سے اتارنے کے لیے سازش کا حصہ ہیں۔ یہ وہ سازش تھی جس میں جگت سیٹھ، میر جعفر اور کرشن چندرا شامل تھے۔ بالآخر 23 جون سن 1757 کی جنگ پلاسی میں میر جعفر کی غداری کے باعث بنگال کے آخری نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی تھی۔ مشہور مورخ سید غلام حسین خان نے اپنی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب سیار المتاخری میں لکھا ہے کہ مصلحت کے تحت سراج الدولہ عام لوگوں کا لباس پہن کر بنگال سے نکل گئے۔ سراج الدولہ کے ہمراہ ان کے قریب رشتہ دار اور بعض خواجہ سرا بھی تھے۔ اسی دوران سراج الدولہ اور ان کے لشکر کے پڑاؤ کے حوالے سے ایک شخص نے مخبری کر دی۔ یہ خبر ملتے ہی میر جعفر کے داماد میر قاسم نے دریا عبور کیا اور سراج الدولہ کو مسلح افراد کے ساتھ گھیر لیا۔ سراج کو 2 جولائی سن 1757 کو گرفتار کر کے مرشد آباد لایا گیا۔ اس وقت رابرٹ کلائیو مرشد آباد میں موجود تھے۔ رابرٹ اور میں اپنی کتاب ہسٹری آف ملٹری ٹرانزیکشن آف دی برٹش نیشن ان ہندوستان میں لکھتے ہیں کہ تخت بدر نواب کو آدھی رات کو اسی محل میں میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا جس میں کچھ دن پہلے تک وہ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد سپاہی ان کو محل کے ایک دوسرے کونے میں لے گئے۔ اسی دوران میر جعفر نے اپنے درباریوں اور اہلکاروں سے یہ مشورہ کیا کہ سراج الدولہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ سراج کو جیل میں زندہ رکھنا چاہیے، لیکن میر جعفر کا 17 سالہ بیٹا میران اس کے سخت خلاف تھا۔ اس معاملے میں میر جعفر کی اپنی نہ تو کوئی رائے تھی اور نہ ہی کوئی دخل۔ میران نے اپنے والد کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں سراج الدولہ کو سنبھال لوں گا۔ اس نے رات دیر تک لگنے والے اپنے دربار کو بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اسی دوران میران نے اپنے ایک ساتھی محمدی بیگ کو سراج الدولہ کو مارنے کا حکم دے دیا۔ جب میران کے ساتھی سراج الدولہ کو قتل کرنے کی نیت سے ان کے پاس پہنچے تو سراج الدولہ نے کہا کہ مجھے پہلے نماز پڑھنے دی جائے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ تاہم سفاق قاتلوں نے خنجر کے پے در پے وار کر کے سراج الدولہ کو منہ کے بل گرا دیا۔ اگلے دن سراج الدولہ کی مسخ شدہ لاش کو ہاتھی کی کمر پر لاد دیا گیا اور مرشد آباد کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ اس کے بعد سراج خاندان کی تقریباً 70 بیگمات کو ایک کشتی میں بٹھا کر دریائے ہگلی کے وسط میں لے جایا گیا اور کشتی کو ڈبو دیا گیا۔ سراج الدولہ خاندان کی باقی خواتین کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ صرف ایک عورت کی جان بخشی کی گئی جو کہ سراج الدولہ کی انتہائی خوبصورت اہلیہ تھی، جس سے میران اور اس کے والد میر جعفر دونوں ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ پلاسی کی جنگ جیتنے کے 1 سال کے اندر ہی میر جعفر کا جلوہ کم ہونے لگا تھا۔ کچھ عرصہ قبل تک میر جعفر کی وکالت کرنے والے کلائیو نے انہیں دی اولڈ فول یعنی بیوقوف بوڑھا اور اس کے بیٹے میران کو دا ورتھ لیس ینگ ڈاگ یعنی ایک بیکار نوجوان کتا قرار دے ڈالا۔ پلاسی کی لڑائی کے 3 سال کے اندر انڈیا کے سب سے امیر شہروں میں ایک مرشد آباد غریبی کی دہلیز پر آن کھڑا ہوا اور اس کی بربادی اور انتشار کا ذمہ دار خود میر جعفر تھا۔ اسی انتشار کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے آئندہ 180 برس تک ہندوستان پر حکومت کی، جو سن 1947 میں پاکستان اور بھارت کے قیام پر منتج ہوئی۔
बहरहाल नवाब सिराजुद्दौला शहीद एक हुर्रियत पसंद थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान पर बरतानवी राज के आगाज़ की न सिर्फ मुखालफत की बल्कि अमली तौर पर मुज़ाहमत भी की और जाम शहादत नोश किया। इसलिए तारीख में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। जबकि साम्राज्यत की अलामत ईस्ट इंडिया कंपनी और गद्दारी का इस्तारा मीर जाफर का तस्करा आज भी नफरत अंगेज पैराए में किया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।